بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے۔ امام ابو داؤد اور عبدالرزاق آدی نے اس لڑائی کی ایک دوسری وجہ روایت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بدر کی لڑائی پیش آئی تو اس بدر کی لڑائی کے بعد قریش نے یہودیوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے پاس کوچ اور قلعے ہیں، اس لیے تم لوگ ہمارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کریں گے، اور ہمارے اور تمہارے پاجب کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے گی۔ جب یہودیوں کو یہ خط ملا تو بنو نذیر نے غدر کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے 30 آدمی کو ساتھ لے کر ہماری اور تشریف لائے، اور ہماری اور سے بھی 30 عالم نکلے۔ فلاں جگہ جو ہمارے اور آپ کے بیچ ہے ملاقات ہو، اور وہ آپ کی بات سنیں۔ اس کے بعد اگر وہ آپ کو سچا مان لے اور آپ پر ایمان لے آئے تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پرستاؤ کے انوسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور یہودیوں کے بھی 30 عالم آئے۔ ایک کھلی جگہ پہنچ کر کچھ یہودیوں نے کچھ سے کہا، دیکھو، ان کے ساتھی 30 آدمی ہوں گے، جس میں سے ہر ایک ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مرنا پسند کرے گا۔ ایسی استھتی میں تم ان تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہم 60 آدمی ہوں گے، تو آپ کیسے سمجھائیں گے اور ہم کیسے سمجھیں گے؟ بہتر ہے کہ آپ اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ آئیے، اور ہمارے بھی 3 عالم آپ کے پاس آئے، اور وہ آپ کی بات سنیں۔ اگر وہ ایمان لائیں گے تو ہم سب ایمان لائیں گے اور آپ کی پشتی کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ادھر یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے خنجر چھپا کر لائے تھے، لیکن بنو نذیر کی ایک ہتیشی عورت نے اپنے بھتیجے کے پاس، جو ایک انصاری مسلمان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نذیر کے غدر کے ارادے کی خبر بھیجی۔ وہ تیز رفتار سے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تک پہنچنے سے پہلے ہی پا لیا اور کانوں میں ان کی خبر سنائی۔ آپ وہیں سے واپس آ گئے اور دوسرے دن صحابہ کرام کے دستے لے کر تشریف لے گئے اور ان کا گھیراؤ کر لیا، اور فرمایا کہ تم لوگ جب تک مجھے عہد و پیمان نہ دے دو بھروسے یوگیہ نہیں۔ انہوں نے کسی بھی پرکار کی عہد دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے اور مسلمانوں نے اس دن ان سے لڑائی کی۔ دوسرے دن گھوڑے اور دستے لے کر آپ بنو قریظہ کے پاس تشریف لے گئے اور بنو نذیر کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ بنو قریظہ کو عہد و پیمان کرنے کی دعوت دی، انہوں نے سمجھوتا کر لیا، اس لیے آپ ان سے پلٹ آئے اور دوسرے دن دستوں کے ساتھ پھر بنو نذیر کا
रुख किया और उनसे लड़ाई लड़ी। आखिर में उन्होंने इस शर्त पर देश निकाला मंजूर कर लिया कि हथियारों के सिवा जो कुछ ऊँटों पर लादा जा सकता है उसे हम ले जाएंगे। चुनाचे बनु नज़ीर आए और अपने साजो सामान, घरों के दरवाजे और लकड़ियाँ, गरज यह कि जो कुछ भी ऊँटों से उठा जा सकता था उसे लाद लिया। इसके लिए उन्होंने खुद अपने हाथों अपने घर बर्बाद किए और उन्हें ढाया और जो लकड़ियाँ काम की हुई उन्हें लाद लिया। यह देश निकाला शाम देश की तरफ उन लोगों का पहला जमाव या पहला हांका और जमाव था। 6. गज़वा नज़्द। गज़वा बनी नज़ीर में किसी कुर्बानी के बगैर मुसलमानों को शानदार कामयाबी हासिल हुई। इससे मदीने में मुसलमानों की सत्ता मजबूत हो गई और मुनाफिकों पर निराशा छा गई जब उन्हें कुछ खुलकर करने की ज़रूरत नहीं हो सक रही थी। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बद्दुओं की खबर लेने के लिए यकसू हो गए जिन्होंने उहद के बाद ही से मुसलमानों को बड़ी कठिनाई में उलझा रखा था और बड़े जालिमाना तरीके से अल्लाह की दावत देने वाले और हमले करके उन्हें मौत के घाट उतार चुके थे और अब उनकी ज़रूरत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वे मदीने पर चढ़ाई की सोच रहे थे। चुनाचे गज़वा बनी नज़ीर से छूटने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इन झूठों को सिखाने के लिए उठे भी न थे कि आपको सूचना मिली कि बनु गफ्तान के दो कबीले बनु मुहारिब और बनु सालबा लड़ाई के लिए बद्दुओं और अरब के देहातियों के लोगों को जमा कर रहे हैं। इस खबर के मिलते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़्द पर धावा बोलने का फ़ैसला किया और नज़्द के रेगिस्तानों में दूर तक घुसते चले गए, जिसका मकसद यह था कि इन संगदिल बद्दुओं पर भय छा जाए और दोबारा मुसलमानों के खिलाफ पहले जैसी संगीन कार्रवाई को दोहराने की ज़रूरत ना करे। इधर उद्दंड बद्दू जो लूटमार की तैयारियां कर रहे थे, मुसलमानों के इस एकाएकी धावे की खबर सुनते ही डर कर भाग खड़े हुए और पहाड़ों की चोटियों में जा डुबके। मुसलमानों ने लुटेरे कबीलों पर अपना रौब व दबदबा कायम करने के बाद अमन व अमान के साथ वापस मदीने की राह ली। सीरत लिखने वालों ने इस सिलसिले में एक निश्चित गज़वे का नाम लिया है जो रबीउल आखिर या जुमादुल ऊला सन 4 हिजरी में नज़्द भूभाग पर पेश आया था और वे इसी गज़वे को गज़वा ज़तुर्रिक़ा करार देते हैं। जहाँ तक तथ्य और प्रमाणों का ताल्लुक़ है तो इसमें संदेह नहीं कि इन दिनों में नज़्द के अंदर एक गज़वा पेश आया था, क्योंकि मदीने के हालात ही कुछ ऐसे थे। अबू सुफियान ने उहद की लड़ाई से वापसी के वक्त अगले साल बद्र के मैदान में लड़ाई के लिए ललकारा था और जिसे मुसलमानों ने मंजूर कर लिया था। अब उसका वक्त करीब आ रहा था और सामरिक दृष्टि से यह बात किसी तरह मुनासिब ना थी कि बद्दुओं और अरब देहातियों को उनकी सरकशी और उद्दंडता पर कायम छोड़कर बद्र जैसे ज़ोरदार लड़ाई में जाने के लिए मदीना खाली कर दिया जाए, बल्कि ज़रूरी था कि बद्र के मैदान में जिस भयानक लड़ाई की उम्मीद थी उसके लिए निकलने से पहले इन बद्दुओं की
اچھل کود پر ایسی چوٹ لگائی جائے کہ انہیں مدینے کا رخ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ باقی رہی یہ بات کہ یہی غزوہ جو ربیع الاخر یا جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں پیش آیا تھا، غزوہ ذات الرقاع تھا۔ ہماری کھوج کے مطابق صحیح نہیں، کیونکہ غزوہ ذات الرقاع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خیبر کی لڑائی سے کچھ دن پہلے اسلام لائے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر یمن سے روانہ ہوئے تو ان کی سواری ساحل حبشہ سے جا لگی تھی، اور وہ حبشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف رکھتے تھے۔ اس طرح وہ پہلی بار خیبر ہی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکے تھے۔ بس ضروری ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہو۔ سن 4 ہجری کے ایک عرصے کے بعد غزوہ ذات الرقاع کے پیش آنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں خوف کی نماز پڑھی تھی، اور خوف کی نماز پہلے غزوہ عصفان میں پڑھی گئی، اور اس میں کوئی متبھید نہیں کہ غزوہ عصفان کا زمانہ غزوہ خندق کے بھی بعد کا ہے، جبکہ غزوہ خندق کا زمانہ سن 5 ہجری کے آخر کا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ غزوہ عصفان حدیبیہ کے سفر کی ایک چھوٹی سی گھٹنا ہے، اور حدیبیہ کا سفر سن 6 ہجری کے آخر میں ہوا تھا، جس سے واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا راستہ لیا تھا۔ اس لیے اس درشٹی سے بھی غزوہ ذات الرقاع کا زمانہ خیبر کے زمانے کے بعد کا ہی ثابت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔